الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ بڑی پیاری حقائق لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ایک عورت کا بیٹا بڑا گنہگار تھا۔ وہ عورت اسے نیکی کا حکم دیتی، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی، وہ باز نہیں آتا تھا۔ آخرکار تقدیر غالب آئی اور وہ نوجوان بغیر توبہ کے ہی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ بیچاری ماں کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ بیٹے کی موت کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی دکھ تھا کہ میرا بیٹا بغیر توبہ کے ہی مر گیا، گناہ کرتے کرتے چل بسا۔ ایک دن اس خاتون نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، وہ عذاب میں گرفتار ہے۔ اب عورت کو مزید دکھ ہوا۔ کچھ دن گزرے، اس نے دوبارہ اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ اس بار اس کی حالت بہت اچھی تھی اور وہ بہت خوش تھا۔ خاتون نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا پہلے تو عذاب میں گرفتار تھا، اس سے نجات کیسے ملی؟ تو بیٹا بولا، امی جان ایک دن ایک گنہگار شخص قبرستان کے قریب سے گزرا اور قبروں کی ویرانی دیکھ کر اس کا دل چوٹ کھا گیا۔ اس نے آخرت کے بارے میں غور و فکر جو ہے وہ شروع کر دیا، تو اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونے لگی اور وہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رونے لگا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اس کے بعد اس نے قرآن کریم کی کچھ تلاوت کی، 20 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب قبرستان والوں کو ایصال کر دیا، یعنی پہنچا دیا۔ اس نوجوان کا پہنچایا گیا وہ ثواب ہم سب اہل قبرستان میں تقسیم کر دیا گیا۔ بس یہ اسی ایصال ثواب کی برکت ہے کہ مجھے عذاب سے رہائی مل گئی۔ بیٹے نے مزید کہا، امی جان رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور ہے، گناہوں کا کفارہ اور زندہ اور مردوں کے لیے رحمت ہے۔ ذات والا پر بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے قصوں کی ہے یار غار درود۔ اس ایمان افروز واقعہ سے ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثلا اس سے یہ سبق ملا کہ توبہ میں کبھی بھی ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ کیا خبر موت کب آ جائے، کب روح قبض کر لی جائے، اللہ نہ کرے۔ اگر بغیر توبہ کے موت کے گھاٹ اتر گئے تو عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچتے رہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہی رہا کرے۔ مزید اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبرستان جانے، قبروں کے ویرانی اور سنسان ماحول دیکھ کر آخرت کی یاد آتی ہے، دل چوٹ کھا جاتا ہے اور دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے اور توبہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہا کریں، وہاں کچھ دیر بیٹھ کر قبر کے احوال اور روز قیامت، قبروں سے اٹھنے کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دل روشن ہوگا، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت ہوگی۔ اس واقعے سے ایک اہم بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ ہمارا جب بھی قبرستان کے قریب سے گزر ہو جائے، چاہے کچھ تلاوت کر کے، درود پاک پڑھ کر، کچھ ذکر اذکار کر کے اہل قبرستان کو ایصال ثواب کر دیا کرے۔ اس کی جو برکتیں ہمیں ملے گی وہ تو ملیں گی ہی، کیا خبر ہمارے اس ایصال ثواب کی برکت سے ان اہل قبرستان کو کیا کیا فائدے ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہر دم ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔